الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. وأيضا قال الله تعالى في مقام آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم. اے منّے بیٹھ جاؤ نیچے بند کر لے موبائل کو اسے. کہ اسی قرآن کریم کو اس دنیا نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ اور اس کی یہ مرضی تھی کہ قرآن کریم کو دنیا میں اتارنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنایا ہے. یہ قرآن اتنا عظیم ہے جو آپ نے پڑھا اور سنا. ایک بھائی نے پڑھا, ہمارے مولوی محمد افضل نے پڑھا, بہت اچھا پڑھا اور ہم سب لوگوں نے سنا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھری نعت پڑھی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی. یہ ہم سب پر, تمام مسلمانوں پر, بلکہ دنیا کے تمام انسانوں پر یہ حق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے, اپنے دل سے خوب تعریف کریں. ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں اور یہ جو سب کچھ آپ نے سنا میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ علم کہاں سکھایا گیا, اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام, یہ قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہوئے ارشادات, آپ کی حدیثیں, یہ انسان کو کہاں سکھائی جاتی ہیں, کہاں پڑھائی جاتی ہیں. یہ چیز ہمیں سوچنے کی اور جاننے کی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ بالکل یقین کے ساتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور بڑے کلام کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور عظیم احادیث کو ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے. اس کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے, صرف مسلمانوں کو نہیں, تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. ان کے اخلاق کو بہترین بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو یہ سبق بتانا چاہتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ سب کے اندر پیدا ہو جائیں, صرف مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں ایسا نہیں, دنیا کے تمام انسانوں میں پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم دنیا کے تمام انسانوں کے فائدے کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے, ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے نازل فرمایا ہے. میں آپ کو ابھی سمجھاؤں گا. اس سے پہلے میں قرآن کریم کا ایک اعلان جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیان فرمایا
کرتا ہوں، میں آپ سے ایک درخواست کروں کہ آپ اللہ کے کلام اور قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب ظاہر کرنے کے لیے ذرا ایسے بیٹھ جائیں کہ یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کی بات کو توجہ سے سن رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں، شوق سے سن رہے ہیں، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس طرح سے اللہ کی بات کو سن رہے ہیں، تو اس کے لیے اتنا مظاہرہ کریں اور اتنی قربانی دیں کہ مل کر میرے قریب ہو جائیں، میرے پاس ہو کر کے بیٹھ جائیں اور بیچ میں جو فاصلہ چھوڑ رکھا ہے اس کو ختم کر دیں۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل سے، ہمارے بدن سے اللہ کی عظمت ظاہر ہوگی، اللہ کی بڑائی ٹپکے گی، اور ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم پروردگار عالم کی باتوں کو، اس کے قرآن کریم کو دل سے سن رہے ہیں، بے توجہی سے نہیں سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ یہ قرآن کریم جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اتارا گیا، یہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہدی للناس، للناس کے معنی ہے تمام انسانوں کے لیے، تو یہ قرآن کریم ہدی للناس تمام دنیا کے انسانوں کو اچھا سبق بتاتا ہے، ہمدردی کرنے کا سبق بتاتا ہے، پیار اور محبت کا سبق بتاتا ہے، انصاف کا، عدل کا، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، یہی قرآن کریم تو ہے جو تمام انسانوں کو یہ سبق بتاتا ہے۔ تو کتنی ضرورت کی کتاب ہے، کتنی محبت کی کتاب ہے، کتنی عظمت کی کتاب ہے، جن باتوں سے انسانی معاشرہ انسان بنتا ہے، جن چیزوں سے کوئی بھی دنیا کا انسان بہترین انسان بن جاتا ہے، ان باتوں کو یہ قرآن کریم سب کو سکھاتا ہے، سب کو بتاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ان اچھی باتوں پر سب لوگ عمل کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہر ایک آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ عدل و انصاف کرنا بہتر ہے یا ظلم کرنا بہتر ہے؟ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظلم کرنا بہتر ہے، دنیا کا ہر ایک انسان یہی کہے گا کہ عدل اور انصاف کرنا بہتر ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد کے ساتھ میں انصاف کرے گا، برابری کرے گا، تو باپ کی عزت میں 4 چاند لگتے چلے جائیں گے۔ اگر وہ باپ اپنی اولاد کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کرے گا، ظلم کر دے گا، کسی کا حق دبائے گا، کسی کا حق زیادہ دے گا، ناانصافی کرے گا، تو اتنا پیارا رشتہ باپ اور بیٹے کا، وہ رشتہ بھی خراب ہو جائے گا، اس رشتے کے اندر دراڑ پڑ جائیں گی، اس رشتے کے اندر ایک دوسرے کی توہین ہونے لگے گی،
اولاد ماں باپ کی بے عزتی پر اتر جائے گی، اور اگر اولاد ناانصافی کرے گی تو باپ کا پیار، باپ کی محبت، باپ کی شفقت اس اولاد کے اوپر سے ختم ہو جائے گی جو اپنے باپ کے ساتھ میں ناانصافی کرنے لگے گا۔ اگر آپس میں دو پڑوسی ایک دوسرے پر کسی بھی کاروبار میں، کسی بھی معاملے میں ہمیشہ عدل، انصاف اور برابری کا معاملہ کریں گے، ان پڑوسیوں میں پیار رہے گا، محبت رہے گی، ہمدردی رہے گی، ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنے گا۔ اور اگر دو پڑوسی ایک جگہ رہنے والے اگر ایک دوسرے پر ناانصافی کر دیں گے، ایک دوسرے پر ظلم کر دیں گے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق دبانے کی کوشش کرے گا، تو میرے بھائیوں سنو، چاہے وہ دونوں مسلمان بھائی ہوں یا وہ دونوں ہندو بھائی ہوں یا ایک مسلمان ہو اور ایک ہندو بھائی ہو، اگر وہ ایک دوسرے پر انصاف نہیں کریں گے، ناانصافی کریں گے، تو ان میں پیار اور محبت ختم ہو جائے گا، ان میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اب آپ سنو، قرآن کریم ظلم کرنے کو منع کرتا ہے، عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن کریم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں، کہ اے انسانوں، تم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ انصاف کی بات کرنا، ہر معاملے میں عدل اور انصاف کرنا، تمہارے گھر کا مسئلہ ہو تب بھی انصاف پر قائم رہنا، اگر پڑوس کا مسئلہ ہو تب بھی انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کو چلانا، اگر پورے محلے کا مسئلہ ہو، پورے گاؤں کا مسئلہ ہو، شہر کا مسئلہ ہو، ملک کا مسئلہ ہو، ہر حال میں انصاف کو، عدل کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑنا مت، ظلم مت کرنا، ناانصافی مت کرنا، تمہارے درمیان میں محبتیں باقی رہیں گی، تمہارا معاشرہ محبت سے بھرا ہوا رہے گا، پیار سے جگمگاتا رہے گا، تمہارے درمیان نفرتیں، دشمنی، عداوت، یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی اگر تم نے انصاف کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ہمارا حکم ہے، قرآن کریم کا اعلان ہے، تمہاری زندگی اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی، تمہاری زندگی کے اندر اعلیٰ درجے کا سدھار پیدا ہو جائے گا، اور ایک کو دوسرے سے کوئی دہشت، کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوف ختم ہو جائے گا، پیار اور محبت تمہارے دلوں میں بھر دیا جائے گا۔ یہ ہے قرآن کریم کا درس اور قرآن کریم کا سبق۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو رشتے بنائے ہیں، رشتے، ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، تاؤ چچا کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، خالہ بھانجوں کا رشتہ، ماموں بھانجوں کا رشتہ، یہ جتنے بھی ہم نے رشتے بنائے ہیں یہ توڑنے کے لیے نہیں، یہ جوڑنے کے لیے بنائے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے، ان کو باقی رکھنے کے لیے ہم تمہیں ایک قانون، ایک سبق اور ایک حکم دیتے ہیں، اس حکم کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ جب تم اس حکم پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں تمہارے ماحول میں، تمہاری رشتہ داریوں میں تمہاری عزت ہوا کرے گی، تمہارا احترام ہوا کرے گا، کوئی رشتہ دار تم سے روٹھ کر نہیں بیٹھے گا، تم کسی رشتہ دار سے روٹھ کر نہیں بیٹھو گے، تمہارے آپس میں اختلاف اور دشمنی پیدا نہیں ہوگی۔ کیا کام کرو؟ فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے، اپنی رقم میں سے، اپنے پیسوں میں سے اللہ کا حکم مان کر، اللہ کا حکم سمجھ کر ان رشتے داروں کی خدمت کر دیا کرو، ان کو کچھ سہارا لگا دیا کرو، جتنی تم میں گنجائش ہو، جتنا تم سے ہو سکے، چاہے 10 ہی روپے ہوں، 100 ہی روپے ہوں، ان کی ضرورتوں میں کام آ جایا کرو، ان کو اپنا مال کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ تمہارا معاشرہ، تمہاری رشتہ داریاں اعلیٰ درجے کی پیار سے بھر جائیں گی۔